السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا، پتہ ہے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے 3-4 دن میں، تو کوشش کریں، اس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، سب کو ہی پتہ ہے، تو کوشش کریں 21، 23، 25، 27 اور 29 مین لیلۃ القدر گھومتی رہتی ہے، کسی بھی رات میں آ جاتی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے ہوتا تو اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، وہ ہمیں دے دیتے ہیں ہماری آسانی کے لیے۔ تو ان تاغراتوں میں نا کم از کم آپ 20 کی 20 تراویحیں پڑھیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، صحیح ہے نا؟ اور میرا خیال ہے ایک دفعہ دروشی پڑھنے میں، درود ابراہیم پڑھنے میں بڑا سکون سے پڑھیں تو آپ 15 سیکنڈ لگتے ہیں، تو میں 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں 1000 دروشی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رات مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے اور صبح سمجھیں جب طلوع فجر ہو رہی ہوتی ہے، ہماری فجر کی نماز طلوع فجر سے پہلے ہو جاتی ہے، تو جب فجر کی نماز ٹائم ختم ہو رہا ہے تب تک یہ رات رہتی ہے۔ تو کوشش کریں ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں، اگر آپ نے 1000 دفعہ درود پاک بھی پڑھ لیا، ایک دفعہ سورہ یاسین بھی پڑھ لی اور تکبیر اولیٰ بھی پڑھ لی، آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی اسلامی پڑھ لی، تو میرا خیال ہے کافی کچھ ہے یہ، کیونکہ اللہ کے درود پاک کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک نے کہا جب میں سب کو موت دے چکا ہوں گا اور فرشتوں کو بھی موت دے چکا ہوں گا تو پھر میں اکیلا ہوں گا اور میں اپنے نبی پہ درود پاک بھیجوں گا۔ تو آپ سوچیں کیا عمل ہو رہا ہے؟ تو کوشش کریں اس رات کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں آپ ایک عبادت کریں گے نا، ایک نفل پڑھیں گے تو اس کا کئی گنا بڑھ جائے گا، اور جو شب رات کی رات ہوتی ہے نا بیسیکلی وہ مانگنے کی رات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارا رزق بڑھا دے۔ یہ رات ضرب دینے کی رات ہے نیکیوں کو، کہ آپ نے ایک نیکی کی آپ کو اتنے 1000 نیکیوں کا اجر مل گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ڈفرینس بھی جاننا ضروری ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔